پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، ہائیڈرا وائٹ ٹریٹمنٹ، جلد کی دلکشی اور نکھار کا ابتدائی علاج۔ نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی۔ پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، جہاں خوبصورتی بولتی ہے۔ فون 0341 000 6060 0345 210 5338۔ السلام علیکم، لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید۔ آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے 221 روز ہو گئے۔ غزہ میں جھڑپیں، 50 صہیونی فوجی زخمی، ٹینک تباہ۔ اسرائیل نے اقوام متحدہ کی گاڑی کو بھی نہیں بخشا۔ بھارتی کارکن سمیت 2 غیر ملکی ہلاک۔ نتن یاہو حملوں پر بضد۔ دنیا بھر میں اسرائیلی مظالم کے خلاف طلباء کا احتجاج جاری۔ ایمسٹرڈیم یونیورسٹی کا عملہ بھی احتجاج میں شامل۔ حکومت سندھ کا کورونا ویکسین کے 65 کروڑ روپے کی عدم ادائیگی کا معاملہ سندھ ہائی کورٹ میں چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کا اظہار برہمی۔ کروڑوں روپے ہڑپ کریں گے تو کون بھروسہ کرے گا؟ چیف جسٹس عقیل عباسی۔ تفصیل خصوصی رپورٹ میں۔ JUP یوتھ ونگ کے زیر اہتمام کراچی بھر میں ہیٹ اسٹروکس کیمپس میں راہگیروں کے لیے ٹھنڈا پانی اور شربت کی فراہمی۔ سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن کے POC کا 69واں اجلاس ڈاکٹر خالد شیخ نے صدارت کی۔ کنوینئر ڈاکٹر سمیر قریشی نے 14 شکایتی کیسوں کی رپورٹ پیش کی۔ تفصیل خصوصی رپورٹ میں۔ اب آپ سراج الدین امجدی کی خصوصی رپورٹ ملاحظہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ سندھ میں کورونا فنڈز میں مبینہ گھپلے، کروڑوں روپے کی عدم ادائیگی کا معاملہ سندھ ہائی کورٹ میں جا پہنچا۔ 1000 ڈیز پروجیکٹ کی کارکردگی کہاں ہے؟ حکومت سندھ کا نور نظر ملازمین کو نوازنے کا پوشیدہ منصوبہ، ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر کے غیر قانونی اقدام کے خلاف آئینی درخواست سندھ ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے منظور پر مشتمل ہے۔ ناظرین کرام، سندھ میں کورونا 19 کی بین الاقوامی اور وفاقی حکومت کی جانب سے اربوں روپے کی ملنے والی مالی امداد کا حساب کتاب آج تک معمہ اور انسانی جان بچاتے ہوئے سینکڑوں فرنٹ لائن مسیحا شہادت کی سعادت پا کر بھی زندہ ہیں، تو کروڑوں روپے کے اس فنڈز میں لوٹ مار میں ملوث لوگ ملکی قوانین کے دائرے سے آزاد اور آئینی قومی ادارے، قومی احتساب بیورو، اینٹی کرپشن وغیرہ قومی خزانے کی اس لوٹ مار کرنے والوں کے سامنے موجودہ اور سابق حکومت کی پالیسیوں کے باعث بے بس نظر آتے ہیں، جس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ یہ آئینی ادارے قانون کے بجائے حکمرانوں کے غیر قانونی احکامات کے تحت چلتے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو آج ملک جس معاشی بحران سے دوچار ہے اور حکمراں قومی اثاثے ملک بچانے کے لیے نہیں، اپنی متنازع حکومت چلانے کے لیے قومی اثاثوں کی فروخت کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، اس پس منظر میں کورونا 19 کی عالمی وبا میں جب لوگ زندگی کی جنگ ہار رہے تھے، اس قیامت صغریٰ میں بھی محکمہ صحت سندھ کی کرپشن اور کمیشن مافیا موت سے بے خوف لوٹ مار میں پوری رفتار سے ملوث تھی۔ حکومت سندھ نے اس دوران ایک دوا ساز ادارے سے 65 کروڑ روپے کی کورونا ویکسین منگوا کر تاحال مذکورہ رقم ادا نہیں کی، بلکہ مذکورہ رقم کی ادائیگی کے لیے 3 کمیٹیاں تشکیل دے ڈالیں۔ مذکورہ کمیٹیوں نے بھی
واجب الادا 65 کروڑ روپے ادا کرنے کی سفارش کی، لیکن حکومت نے اپنی ہی کمیٹیوں کی سفارش پر بھی عمل نہ کر کے بالواسطہ طور پر اپنی بدنیتی کا اظہار کیا، جبکہ یہاں یہ امر دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ دوسری جانب محکمہ خزانہ سندھ اور موجودہ حکومت سندھ کورونا 19 میں 89 ڈیز کے عارضی گوشت ملازمین کے اربوں روپے کی مشکوک مبہم ادائیگی کرنے کے لیے بے چین اور بےتاب نظر آ رہی ہے، تو مذکورہ 65 کروڑ روپے کی عدم ادائیگی کا تنازع سندھ ہائی کورٹ میں چیف جسٹس جناب عقیل عباسی کے روبرو زیر سماعت ہے۔ دوران سماعت گزشتہ روز چیف جسٹس نے سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کروڑوں روپے ہڑپ کریں گے تو کون بھروسہ کرے گا؟ عوام کا پیسہ ویسے لٹاتے رہتے ہیں، کوئی نہیں پوچھتا رقم بڑی ہے، سب اپنے حصے کا سوچ رہے ہوں گے۔ آج فکر لاحق ہو گئی ہے، سیکریٹری صحت کو بلائیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں پیسے دینے ہیں یا نہیں۔ جبکہ مذکورہ سماعت کے دوران ہی کورٹ رپورٹر کی رپورٹنگ کے مطابق محکمہ صحت کے فوکل پرسن نے فاضل عدالت کو آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ کمیٹی کے سربراہ ریٹائر ہو گئے، 1 ماہ کی مہلت دی جائے، معاملہ حل کر لیں گے۔ یہاں یہ امر واضح رہے کہ محکمہ صحت کے فوکل پرسن، جو اکثر صحت مافیا کے معروف کارندے ڈاکٹر سکندر علی میمن، اپنے ظاہری حلیے سے سندھ ہائی کورٹ کو گمراہ کرنے میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے ہیں، اگر وہ مذکورہ کیس میں بحیثیت فوکل پرسن پیش ہوئے تھے یا کوئی اور، لیکن جب کورونا فنڈز میں سنگین بے قاعدگیاں ہوئیں تو واضح رہے اس دوران محکمہ صحت سندھ کے سیکریٹری ڈاکٹر کاظم جتوئی اور ذوالفقار علی شاہ تھے۔ ان کے ادوار میں ہونے والے مبینہ غبن کا حساب اب موجودہ سیکریٹری صحت ریحان اقبال بلوچ کو دینا پڑے گا۔ جبکہ اسی تسلسل سے کورونا 19 فنڈز کے مبینہ گھپلوں میں ایک صوبائی وزیر کے نور نظر ڈاکٹر فرحت عباس، خلیل بھٹو، وہاب اللہ یوسفانی، ڈاکٹر سکندر اقبال جیسے بڑے مگر مچھوں کی فہرست بھی ریکارڈ پر موجود ہے، جن کے خلاف جاری تحقیقات زیر التوا ہے۔ کیا محکمہ صحت کے فوکل پرسن آئندہ سماعت پر یہ حقائق بھی سندھ ہائی کورٹ کے سامنے پیش کریں گے یا نہیں؟ ادھر سیلاب کے حوالے سے سندھ میں صحت کے اداروں کی بحالی اور تعمیر نو کے لیے عالمی امداد سے قائم ہونے والے 1000 ڈیز پروجیکٹ، جو بغیر سربراہ کے ڈپٹی ڈائریکٹر فہیم چاچڑ چلا رہے تھے، اس اہم پروجیکٹ کی کارکردگی کو عوام کے سامنے نہ پیش کیا جانا از خود بہت سارے سوالات کو جنم لیتا ہے، جبکہ دوسری جانب حکومت سندھ نور نظر ملازمین کو، جن کے سر پہلے ہی دودھ کی کڑاہی میں ہے، سیکریٹریٹ میں کام کرنے والے گریڈ 17 سے گریڈ 22 تک کے ملازمین کو گرانٹ آف ایگزیکٹو الاؤنس کی سمری سیکریٹری خزانہ سندھ کو منظوری کے لیے روانہ کی گئی ہے۔ اس کا عکس آپ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے یہ عکس دیکھا تو کیا جو ملازمین صوبائی سیکریٹریٹ کے بجائے صوبے بھر میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں، وہ کیا حکومت سندھ کے بجائے حکومت ہند کے ملازم ہیں؟ ملک اور قوم انہی خرمستیوں کی وجہ سے آج معاشی بحران کا شکار ہے، لیکن اس حد تک پہنچانے والوں کی مستیوں کے خاتمے کے لیے بھی کوئی ہے یا نہیں؟ اسی طرح کی دوسری ایک سفارش کا عکس دیکھیں، جس میں سیکریٹریٹ کے ملازمین کو مکان اور کار بغیر سود کے قرضہ دینے کی سفارش کی گئی ہے۔ آپ نے یہ عکس بھی ملاحظہ کیا، آخر میں جنرل کیڈر ڈاکٹرز کے حقیقی نمائندوں کی جانب سے سندھ ہائی کورٹ میں ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر کے
خلاف آئینی درخواست سماعت کے لیے منظور ہو چکی، اس کا عکس آپ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔